قلعہ لاہور جس کو بادشاہی قلعہ کہا جاتا ہے، اس قلعے کی بنیاد کب رکھی گئی اس کے متعلق تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے۔ تاہم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور پر محمد بن سام نے 1180، 1184 اور 1186 میں جب 3 حملے کیے تو اس وقت لاہور میں ایک قلعہ موجود تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یہی قلعہ تھا۔ 1241 میں منگولوں نے اسے تباہ کیا اور پھر 1267 میں غیاث الدین بلبن نے اس سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1398 میں مینا میر تیمور کی فوج نے دوبارہ اسے تباہ کیا اور سلطان مبارک شاہ نے 1421 کے آغاز میں پھر اسے مٹی سے تعمیر کروایا، لیکن صرف 5 ماہ بعد ہی شیخان گکھڑ نے اس قلعہ کو پھر برباد کر دیا اور بالآخر 1432 میں شیخ علی والی کابل نے لاہور فتح کیا اور اس قلعہ کو پھر مرمت کروایا۔ اس طرح جلال الدین اکبر کے دور تک بیرونی حملہ آور یہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہے۔ جلال الدین اکبر نے قریباً 450 سال پہلے مٹی کے قلعے کو مسمار کر کے اس کی جگہ پختہ اینٹوں کی عمارت بنوائی۔ تعمیر کا کام 1568 سے قبل مکمل ہو گیا تھا۔ اکبر کے بعد جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے اپنے دور میں اس قلعے کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور موجودہ قلعہ ان 4 مغل بادشاہوں کی کوششوں کا ایک خوبصورت دلفریب اور تاریخی شاہکار ہے۔ عالمگیری دروازہ، یہ دروازہ اور اس کے ساتھ ملحقہ خوبصورت اور مضبوط دیواریں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور 1667 میں بنوائی گئیں۔ یہ دروازہ قریباً 1 صدی تک بند رہا اور قیام پاکستان کے بعد سردار عبدالرب نشتر کے ہاتھوں 18 نومبر 1949 کو کھول دیا گیا۔ دروازہ شاہ برج، اس دروازے پر شاہ جہان کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہی عہد میں یہ بند رہتا تھا، انگریزوں کے دور میں دوسرے تمام دروازے بند کر کے اس کو کھول دیا گیا۔ ہاتھی پول دروازہ، اس دروازے سے بیگمات اور شہزادیاں ہاتھی پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ یہ شاہی محل تک رسائی کا محفوظ ترین راستہ ہے۔ شیش محل، یہ خوبصورت عمارت ہے جس سے شاہ جہاں نے 1231 میں تعمیر کروایا۔ یہ مغلیہ دور میں لاہور کی شاہی قیامگاہ تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 26 دسمبر 1846 کو ہنری ہارڈنگ نے سکھوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، اور پھر یہی مارچ 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پر اپنے تسلط کا اعلان کیا تھا۔ شیش محل کے درمیان میں ایک وسیع آنگن ہے۔ اس آنگن میں ایک چھوٹا سا حوض ہے جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا خوبصورت چبوترا ہے۔ حوض کا پانی نکالنے کے لیے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں جو آنگن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ 9 لکھا سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ خوبصورت عمارت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس پر اس وقت 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام 9 لکھا رکھا گیا۔ 8 دری، اسے رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے مشرق میں لمبے چبوترے کے عقب میں ایک آبشار کا نشان بھی ملتا ہے۔ چبوترے کے شمالی سرے کے قریب مشرق میں ایک برج ہے جسے کالا برج کہتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف غلام گردشیں بنی ہوئی ہیں۔ کالے برج سے ذرا آگے مشرقی جانب ایک اور برج ہے جو لال برج کہلاتا ہے۔ دیوان خاص، یہ سنگ مرمر کی ایک خاصی بڑی اور خوبصورت بست دری ہے جسے شاہ جہان نے 1645 میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کے مغرب میں شاہی حماموں کی قطار شرقاً غرباً چلی جاتی ہے۔ احاطہ جہانگیری، شاہی حماموں کے مشرق کی طرف خشتی چبوترے سے ذرا نشیب میں احاطہ جہانگیری ہے جو شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد ستون مربع، بعض پہلودار اور بعض سادہ ہیں جن پر ہاتھیوں، شیروں اور پرندوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ عجائب خانہ، یہ جہانگیر کی خوابگاہ تھی۔ یہ عمارت 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ مشرقی کمرہ میں نقشے اور فوٹو وغیرہ ہیں، باقی 2 میں الماریوں کے اندر سکھوں کے زمانہ کے مختلف قسم کے ہتھیار جن میں تلواریں، کٹاریاں، خنجر، چھرے، پستول، توڑے دار اور چکمکاکی بندوقیں، برچھے، بھالے، تیر کمانے، درہ بختر اور خود وغیرہ نہایت کرینے سے رکھے ہیں۔ دیوان عام، شاہی قلعہ کے اکبری دروازے سے آگے بڑھ کر ایک پیچ در راستے سے گزر کر دیوان عام آتا ہے جو 730 فٹ لمبا اور 460 فٹ چوڑا ہے۔ اسے اکبر نے 1566 میں تعمیر کروایا اور اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے جن کا اب کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، صرف موتی مسجد کے سامنے ایک سین رہ گیا ہے۔ 60 ستونوں پر مشتمل یہ دیوان ایک بڑے احاطے میں قائم ہے جس کے پیچھے 8 فٹ کی بلندی پر چند کمرے ہیں جنہیں تخت یا دربار کہا جاتا ہے۔
دیوان کا اکبیسہ جو دولت خانہ خاص و عام کہلاتا ہے 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک جروکا بھی ہے جو مسند شاہی کہلاتا ہے، جس چبوتری پر دیوان عام بنا ہوا ہے۔ اس کے عین وسط میں نقار خانہ تھا، جہاں بادشاہ کے تخت نشین ہوتے ہی فوجی سازندے فوجی دھنیں بجایا کرتے تھے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد اس ایوان کو انگریزوں کی سکونت کے لیے تبدیل کر دیا گیا، لیکن قریباً 72 سال قبل ایوان کو پھر سے کشادہ کر دیا گیا۔ مکاتب خانہ دیوان عام کے وسیع میدان کے مغربی گوشے میں یہ ایک قسم کا باب داخلہ تھا، جہاں دولت خانہ جہانگیری میں آتے جانے والوں کا ریکارڈ مرتب کرنے کی غرض سے محرر بیٹھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ مکاتب خانہ مشہور ہوا۔ موتی مسجد یہ دراصل زنانہ مسجد تھی، جس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بدل کر موتی مندر رکھ دیا، اور سلطنت کا خزانہ بھی اسی مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ سکھوں کے بعد انگریزی سرکار بھی صوبہ پنجاب کا خزانہ اسی مسجد میں رکھتی تھی۔